खुदावंद के ज़िंदा जलाली और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपको और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 126। कैदी सैउनी यहोवा ने लियांदे जा छुड़ा, कैदी सैउनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा, कैदी सैउनी यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा, ता साडा हाल सी जिवें सूफ ना कोई वेखदा, मुँह साडे बर गए हासे तेरा गाना लता, मुँह साडे बर गए हासे तेरा गाना लता, गैर को मावेच चर्चा सी के नादा खुदा, गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा, हंझुआं दे नाल रो रो के जो भी हुण बीज दे, हंझुआं दे नाल रो रो के जो भी हुण बीज दे, फसल वढणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा, फसल वढणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा, बीज दा चुक के ज़खीरा रोंदा होया जांदा है, बीज दा चुक के ज़खीरा रोंदा होया जांदा है, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आवेगा, पर खुशी दे नाल बेशक भरियां चुक के आवेगा, कैदी सैउनी यहोवा ने लियांदे जा छुड़ा, ताद साडा हाल सी जिवें सूफ ना कोई वेखदा। खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से हम अपनी हदायत के लिए आज खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 126 उसकी 5 और 6 आयत। खुदाम के कलाम में यूँ लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पूले लिए हुए शादमान लौटेगा। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने और समझे जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो, आमीन। ये जो ज़बूर हमने पढ़ा ये रिहाई की इल्तिजा करता है। अगर हम ये सारा ज़बूर पढ़ें तो ये उन लोगों के बारे में हमें बताता है जो सिय्योन में से असीर होकर बाबल को चले गए और वहां पर 70 साल तक रहने के बाद जब फारस के शाह खोरस ने हुक्म जारी किया
کہ یہودی اپنے ملک کو سیون میں، یروشلم میں جا سکتے ہیں، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اور زبور نویس لکھتا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ان میں سے بہت سے بزرگ ایسے تھے، بہت سے لوگ جو اپنے ملک سے، سیون سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، اور 70 سال کے اس عرصہ میں بہت سے لوگ مسیح میں سو بھی گئے، اور ان کے دل میں بڑی سخت تڑپ تھی کہ ہم کب اپنی سرزمین میں، خدا کے ملک میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم جائیں گے۔ اور ان میں سے بہتوں نے آنسوؤں کے ساتھ خداوند کے حضور اپنے ملک کی واپسی کے لیے دعائیں کی۔ رونے کا وقت بیج کے لیے بہت نہایت موزوں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ زمین سوکھی رہے، کیونکہ جب بھی بیج بویا جاتا ہے تو بیج والی جو جگہ ہے جو منتخب کی جاتی ہے فصل بونے کے لیے، اس کو پہلے وتر لگایا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد بیج بویا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مسیحی ایماندار بیج بوتا ہے تو وہی بیج پھلدار ہوتا ہے جو آنسوؤں کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ مجھے ہر روز کلیسیوں کی فکر آدب آتی ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے لیے، وہ کلیسیوں کے لیے، وہ جو مسیح کو قبول کرتے تھے لوگ، ان کی فکر انہیں آدب آتی ہے۔ وہ ان کے لیے آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتا ہے، تاکہ یہ لوگ، جیسے پالوس رسول کو خدا نے چنا اور اس کو برکات سے مالا مال کیا، وہ اس کے لوگ بھی، جو کلیسیا کے لوگ ہیں، وہ بھی ایسی ہی روحانی برکات کو حاصل کر سکیں۔ جو بیج دل سوزی اور فکر مندی کے ساتھ آنسوؤں سے تر کیا جاتا ہے، وہ بہت جلد اگتا ہے۔ دعا سے بھرے ہوئے آنسو جو ہیں وہ نمکین آنسو ہیں، اور جب نمکین آنسوؤں کے ساتھ بیج بویا جاتا ہے تو اس بیج کو کیڑا نہیں لگتا۔ اور سچائی اور دل سوزی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی دگنی ہو جاتی ہے اس بیج کی جو آنسوؤں کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ ہم رونے کے باعث، اپنے غم کے باعث بیج بونا نہ چھوڑیں۔ حالات جیسے بھی ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، مشکلات ہیں، لیکن بیج بوئیں۔ یہ آسمانی بیج خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آج کل لوگ مختلف طریقوں سے فصل بیجتے ہیں، اور کھیتی کا ذکر بائبل میں کیا گیا ہے۔ جو کچھ انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ ہر انسان مختلف طریقے سے مختلف طرح کا بیج بوتا ہے، اور جو اس نے بیج بویا ہے اس نے اسی کو ہی کاٹنا ہے۔ آج میں اور آپ کون سا بیج بو رہے ہیں؟ ہمارے پاس آسمانی بیج موجود ہے، اور آسمانی بیج جو ہے وہ رونے سے ہی صحیح طریقے سے بویا جاتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ۔ وہ ہنستے کھیلتے ہوئے، کھیل کود میں خدا کا کام نہیں کیا جاتا، کیونکہ خدا کا کلام ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ اس کے لیے سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ہنستے ہوئے صحیح طریقے سے بیج نہیں بو سکتے۔ اس کے ساتھ لوگوں کی روحوں کا غیرہ غم اور فکر مندی شامل ہونی چاہیے۔ دینداری کی تعلیم بے سوچے سمجھے آپ نہیں دے سکتے جب تک خدا کی طرف سے آپ کو بلاہٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر ایک جنگجو شخص لڑائی کے لیے بغیر فکر مندی کے جائے، ہلکے پھلکے دل کے ساتھ، تو وہ جنگ ہار جائے گا۔
جنگ کے لیے جانے سے پہلے آپ کو ٹرینڈ ہونا پڑتا ہے، اور اپنے ملک کو جتانے کے لیے آپ کو سر دھڑ کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ اے میری جان اٹھ، آنسوؤں کے ساتھ بیج بو، کیونکہ تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا، یہ آنسوؤں کے ساتھ وعدہ ہے خدا کا۔ اپنی نعمت کا نتیجہ دیکھے گا، اور اپنی جو فصل تو بو رہا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا، اور تیری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جب تو فصل کو کاٹے گا تو تیری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تیری آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا جائیں تو تیرے سامنے ایک بڑی فصل سنہری تجھے نظر آنی چاہیے۔ جب ہماری آنکھیں آنسوؤں سے ڈکی ہوئی ہیں، حالات سے کی وجہ سے پریشانی ہے، لیکن خدا اس بڑی فصل کو ہمارے سامنے لے آئے گا، سنہری فصل کو، جو پھلوں سے بھری ہوئی ہے، جو گندم کے دانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور جب فصل گھر میں آتی ہے تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ کسان اتنی محنت کرتا ہے، اور جب فصل آتی ہے تو اس کے سارے سال کی محنت اس کو واپس مل جاتی ہے، جس سے وہ بہت سارے کام کرتا ہے، اپنی سال بھر کی روزی تو رکھتا ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ بہت سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو ایماندار ہیں وہ آج بیج بو رہا ہے، اور جو آنسوؤں کے ساتھ بویا جاتا ہے اس کو بڑی فصل ملے گی۔ آج حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ایماندار اس بات سے جیتا رہے، اس بات سے خوش ہو کہ میرا خداوند میرے لیے ایک بڑی فصل مجھے دکھائے گا، بڑا انعام مجھے دے گا، اور جب بڑی فصل ہمیں ملے گی تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ، جو کرسمس گزر چکا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے آنسو بہائے ہیں اپنے عزیزوں کے لیے جو ان سے بچھڑ چکے ہیں، حالات کے لیے، ملک کے لیے، کلیسیا کے لیے۔ تو یاد رکھیں، جو اپنے آنسو بہائے ہیں وہ بے فائدہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، بلکہ اس کا اجر خداوند آپ کو دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دے، آمین۔ دعا مانگیں۔ اے باپ، میں تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں، اور تجھے مبارک کہتی ہوں۔ رابا شی کا لارا ستھو رابا سینا کا زارا کا لارا ہو رابا شیلا سنتھا زارا کا بریشی۔ اے باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ دن ہمیں دکھائے ہیں، تو نے ہم میں سے ہر ایک کو تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اور خدا ہم نے خوشی اور شادمانی کے ساتھ کرسمس منایا ہے، اور ہم نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں خدا، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں باپ۔ او خداوند عزیز و قارب کے لیے، تیرے لوگوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں خدا۔ اے خدا، آج کا کلام جو تو نے ہمیں دیا ہے کہ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتا ہے وہ خوشی کے ساتھ کاٹے گا، خداوند یہ تیرا وعدہ ہے، اور تو اپنے لوگوں کی زندگی میں اپنے وعدے کو پورا کر۔ اے خدا، تیرا کلام بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے، تیرا کلام ہر دو داری تیز تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ میں تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ ہر ایک ایماندار کے پاس خداوند آسمانی بیج ہے۔ او خداوند، یہ آسمانی بیج ہم اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ خداوند اس بیج کو بوئیں تاکہ 100 گنا پھل لائیں باپ۔ اے باپ، اس ویڈیو کو دیکھنے والے ایک ایک بہن بھائی بیٹا بیٹی پر تیرا ہاتھ بڑھے، اور آج کا کلام ہر ایک شخص سننے والے کے دل کو چھوئے، اور خداوند
تیرا بیج روز بروز بڑھتا اور ترقی کرتا جائے۔ اے خدا پاکرو کا گہرا مسا دے، او خدا ہر ایک کلام سننے والوں کو خداوند اپنی پہچان میں روز بروز آگے بڑھا، تاکہ خداوند کلیسیا جو تیرا بدن ہے روز روز ترقی کرتا اور بڑھتا جائے، اور خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ نئے سال کی خوشیاں ہم سبوں کو کثرت سے بخش دے خدا، اور ہم نئے سال میں پوری ایمانداری کے ساتھ تیرے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصوروں کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کو شیئر کیجئے گا، اور اپنے کمنٹس ضرور کمنٹ باکس میں بھیجیے گا۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آنے والا سال، آنے والی دن ہمارے لیے دن دگنی رات چوگنی ترقی کا باعث ہو۔ بہت شکریہ۔